یہ ایک ہندوستانی خاتون کی کہانی ہے جس نے ایک اجگر سانپ پال رکھا تھا اور ہر کوشش کر کے اس کی خواہش پوری کیا کرتی تھی۔ کھان پین کا ہر چیز، ہر سامان اس کے پاس دستیاب کر دیا کرتی تھی۔ چلتی رہی دونوں کی دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے رہے۔ ایک دن اچانک اس کا یہ پالتو جانور جو اجگر سانپ تھا یہ بیمار پڑ جاتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، سب چیز سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ اس خاتون نے ہر چند کوشش کی کہ کوئی چیز یہ گلا گھونٹ کر کے کھا جائے، لیکن اس سانپ نے اس کی ہر کوشش کو ناکام کیا اور کوئی چیز بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری۔ جب یہ ہر چند کوشش کرتی رہی، سانپ کوئی چیز کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، تو اب یہ بیچاری عورت پریشان ہو کر کے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے اس کے پاس اپنا قصہ، اپنی پوری کہانی، اپنی ساری کی ساری بات سنا دیتی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ بات سن کر کے اس ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا، یہ بتاؤ کہ وہ سانپ جو اجگر تم نے پال رکھا ہے، کیا وہ رات کو تمہارے ساتھ سوتا ہے، تیرے جسم کے ساتھ لپٹتا ہے؟ جب اتنے بات ڈاکٹر کی اس عورت نے سنی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ آخر ڈاکٹر پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، ہاں جی ہاں، وہ رات کو میرے ساتھ لپٹ کر کے سوتا بھی ہے اور میرے ساتھ ہی اکثر وہ لپٹا رہتا ہے۔ تو پھر اس کی یہ بات سن کر کے ڈاکٹر نے جو خلاصہ اور چونکا دینے والی غیر متوقع بات کہی، وہ عورت کی زندگی کو بدل دینے والی تھی۔ عورت نے کہا، اگر وہ تیرے ساتھ لپٹتا ہے، تیرے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، تو پھر وہ کوئی بیمار نہیں ہے سانپ جو تو نے پال رکھا ہے۔ کہا، پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بیمار نہیں ہے تو؟ اس نے کہا، اب وہ تجھ کو کھا جانے اور تجھ کو ہضم کرنے کی پاداش میں ہے، کوشش میں ہے کہ کس طرح وہ تجھ کو ہضم کر جائے۔ عورت نے کہا، آخر وہ کیسے؟ تو ڈاکٹر نے کہا، وہ تیرے جسم کے ساتھ لیٹتا ہے، 4 فٹ لمبا ہے، وہ ناپ کر کے دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ تجھ کو ہضم کر جائے گا، اور کافی خالی جگہ اپنے پیٹ میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ تجھ کو ہضم کرنے، تجھ کو کھا جانے میں اس کو پریشانی اور دقت محسوس نہ ہو، وہ کوئی بیمار نہیں ہے۔ تو یہ کہانی تو ایک خالص کہانی تھی، لیکن اس سے جو سبق ملا ہے ہمیں، اور خاص طور سے ہماری ان بہن بیٹیوں کو جو اکثر سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر ایکٹیو رہا کرتی ہیں، کہ کوئی بھی تمہاری پروفائل پکچر دیکھ کر کے، کوئی تمہیں تحفے تحائف دے کر کے، چند تمہاری تعریفیں کر کے، اور چونکہ یہ زنانہ کمزوری ہوتی ہے عورت کی کہ وہ چند تعریف کے لفظ سن کر کے، چند تحفے لے کر کے بس بہکاوے میں آ جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے اور دل دے بیٹھتی ہے کہ ہاں یہ حقیقی مجھ سے محبت کرنے والا، جبکہ نکاح سے پہلے محبت کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے ایکٹیو رہنے والے تمہاری پروفائل پکچر دیکھ کر، گلاب کا پھول دکھا کر کے، وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دن تم کو ہضم کرنے، تم کو کھا جانے، تمہاری عزت کو پامال کرنے کے فراق میں اور کوشش میں ہے کہ کب تم ان کے دام میں، ان کے جال میں پھنسو گی اور وہ تمہاری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ کوئی حقیقت میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ چند باتیں صرف سوشل میڈیا تک ہی رہتی ہیں محبت کی، نکاح سے پہلے کوئی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں تحفے تحائف دے کر کے، تمہاری تعریفات کر کے، تمہیں چند پکچر دکھا کر کے تمہارے دل کو بہلانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جب موقع ملے گا کہ واقعی تم ان کی محبت میں تڑپنے لگی ہو اور تم نے غلط فہمی کی وجہ سے اس کو اپنا حقیقی پیار اور محبت سمجھ لیا ہے، تو وہ ایک دن اس سانپ کی طرح جس کو یہ پالتی رہی تھی، تم نے بھی اسی طرح کے سانپ پالے ہوئے ہیں، جب موقع ملے گا وہ تم کو ڈس کر کے رہ جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ پھر زندگی بھر پشیمانی، ندامت کے آنسو بہاتے رہو گے اور اپنی زندگی پر روتے رہو گے، کوئی تمہارا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے ان سانپوں سے بچیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیار محبت کی باتیں کہی اور کہی جا رہی ہیں، ان سب سے گریز کریں۔ حقیقت میں ان رشتوں کا خیال کریں جنہوں نے زندگی میں خون پسینہ ایک کر کے تمہاری تعلیم کا انتظام کیا، تمہارے کھان پین کا انتظام کیا۔ رب نے تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی جوڑا بنایا ہے۔ جب وقت آئے گا، مناسب وقت پر مناسب رشتہ تمہیں ضرور مل کر کے رہے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی اور غداری نہ کریں۔